تم اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح زبان درازی کرو گی؟ ایک قدم بڑھ کر ارسلان نے ماہم کا ہاتھ پکڑا اور اسے زور سے دبانے لگا۔ چھوڑیے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ ماہم نے اپنی نظریں اوپر کی اور ارسلان نے کہا، نہیں، میں نے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں بھی درد ہو اور تمہیں اندازہ ہو کہ جب درد ہوتا ہے تو تکلیف کس طرح محسوس ہوتی ہے۔ جیسے کہ تم میری تکلیف کو نہیں سمجھ رہی تو میں تمہاری تکلیف کو کیوں سمجھوں؟ ارسلان کو شدید غصہ آیا ہوا تھا۔ یعنی آپ میری ذات پر شک کر رہے ہیں؟ آپ میرے کردار پر سوال نشان اٹھا رہے ہیں؟ آپ جانتے نہیں کہ میں کس خاندان کی لڑکی ہوں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے میرے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہوئے۔ ماہم بار بار اسے اپنے کردار کے بارے میں گواہیاں دے رہی تھی، لیکن ارسلان یہ سب کچھ سننے کے لیے راضی نہ تھا۔ ابھی ہماری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے کہ آپ میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہیں؟ آپ نے تو شادی کی پہلی رات مجھ سے ہزاروں وعدے کیے تھے، تو پھر وہ وعدہ کہاں گئے؟ اور وہ باتیں جو آپ نے مجھ سے کی تھیں، اب ان کے بارے میں آپ کا کیا کہیں گے؟ ماہم نے ارسلان کو یہ کہتے ہی اپنی نظریں چرا لیں۔ وہ اب روز کے جھگڑوں سے تھک چکے تھے۔ جب سے شادی ہو کر آئی تھی، ارسلان شام کو اس سے محبت کرتا تو پھر صبح سویرے اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیتا۔ اس نے بس شادی کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا۔ ارسلان شادی کو بچوں کا کھیل نہیں، اور ارسلان شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں، اور نہ ہی صرف اس مقصد کے لیے کی جاتی ہے کہ تم اپنی بیوی سے جنسی ملان قائم کرو اور سکون حاصل کرو۔ بیوی کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں۔ ہر رات جس تکلیف سے میں گزرتی ہوں شاید اس کا تمہیں اندازہ نہیں، لیکن تمہیں اپنا حق وصول کرنے کی تو تمہیں ہر رات جلدی ہوتی ہے، لیکن کبھی بیوی کو حق دیا بھی ہے؟ یہ کہتے ہی ماہم خاموش ہو گئی۔ اچھا، تو اب تم مجھے تانے مار رہی ہو کہ میں صرف تم سے سکون حاصل کرتا ہوں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی حق نہیں، پورا نہیں سمجھتی کیا ہو اپنے آپ کو؟ اپنی حد میں رہو، اس سے پہلے کہ مجھے شدید غصہ آئے اور میں غصے میں کچھ بول دوں۔ ارسلان بار بار ماہم سے الجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں، میں آج خاموش نہیں رہوں گی۔ جب سے شادی ہوئی ہے میں تب سے خاموش ہوں، آپ کی باتیں برداشت کر رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کچھ بھی کہیں۔ یہ کہتے ہی ماہم اپنے ہاتھ ارسلان کے ہاتھ سے چھڑوانے لگی۔ جیسے وہ کمرے میں گئی تو ارسلان بھی غصے میں پاگل ہوتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ تم باہر مجھے کیا کہہ کر آئی ہو؟ تم میرے سامنے خاموش نہیں رہو گی، میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے بولتی ہو۔ یہ کہتے ہی ارسلان نے ماہم کا ہاتھ پکڑا کر اس کے بالوں کو زور سے کھینچنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے ارسلان؟ میں وہی ہوں کل تک جس سے تم بے انتہا محبت کرتے تھے، اور آج ایک چھوٹی سی بات پر تم مجھے اتنا ذلیل کر رہے ہو اور مجھے مار رہے ہو۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہو رہا۔ یہ کہتے ہی زور زور سے رونے لگی۔ وہ اتنی روئی کہ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس کے بعد ارسلان نے اس کو چھوڑ کر ایسا دھکا دیا کہ وہ بیڈ پر جا گری۔ چاروں طرف خاموشی تھی۔ گھر میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ فرحان بھی ان کے گھر میں رہتا تھا، لیکن آج وہ کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا، تو ارسلان کو موقع مل گیا اور اس نے اپنی ہی بیوی کو ذلیل کر ڈالا۔ بھابھی، یہ آپ کے ماتھے پر کیا ہوا ہے؟ کس چیز کا نشان ہے؟ فرحان نے کھانا کھانے کے دوران جب ماہم کے ماتھے پر چوٹ کا نشان دیکھا تو اس سے سوال کرنے لگا۔ ماہم نے جلدی سے اپنے بال آگے کیے اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ کوئی نشان نہیں، اصل میں آج میں صفائی کرنے کے دوران پھسل گئی اور میرا سر دیوار پر جا لگا، بس معمولی سی چوٹ، ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے لگی اور بات کو نظر انداز کرنے لگی۔ نہیں بھابھی جان، یہ دیوار کے لگنے کی چوٹ نہیں، میں بچہ نہیں ہوں۔ کیا آپ دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں۔ فرحان بار بار اس زخم کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ میری بیوی ہے اور میں اس کا شوہر ہوں، ہمارے درمیان بولنے کی جرت کیسے کی تم؟ اتنا غور سے دیکھتے ہو میری بیوی کو کہ ایک معمولی سی چوٹ بھی تمہیں نظر آ گئی؟ ارسلان نے فوراً فرحان کو خاموش کروانے کے لیے عجیب و غریب بات کرنا شروع کر دی تھی۔ بھائی جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ماہم میری کزن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھ پر اس طرح کے الزامات لگائیں۔ میں اس کو اپنی بہن تسلیم کرتا ہوں، آپ ہمارے رشتے پر شک کر رہے ہیں۔ فرحان کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ ارسلان سے بات بھی کر رہا تھا۔ میز پر صرف یہ تین لوگ ہی کھانا کھا رہے تھے۔ شام کا وقت تھا، پورے گھر میں خاموشی تھی۔ ارسلان نے اپنے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور زمین پر پٹک دی۔ ہر تیسرا شخص اس لڑکی کا دیوانہ ہے، آخر میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ کتنے ہی لوگوں کو میں جواب دوں کہ اس کے سر پر چوٹ کیسے لگی، اور وہ جو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے پیار کرتا ہوں، وہ بھی کسی کو نظر نہیں آتا؟ یا پھر یہ ساری باتیں نظر آتی ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ ارسلان اٹھ کر چلا گیا۔ فرحان، آج کے بعد تم ارسلان اور میرے معاملے میں نہیں بولو گے۔ وہ جو بھی کرے اس کا حق بنتا ہے،
وہ میرا شوہر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے درمیان فاصلے آئیں، اس لیے آج کے بعد تم کوئی بات نہیں کرو گے۔ لیکن ماہم، میں نے تو بس صرف اتنا پوچھا کہ چوٹ کیسے لگی۔ بس فرحان، اب تم مزید اس چوٹ کے بارے میں اور میری زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرو گے۔ ماہم فرحان کو خاموش کروا کر وہاں سے چلی گئی۔ فرحان حیران تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر ان دونوں کے درمیان میں ایسے کیا بات ہوئی ہے کہ ارسلان نے جھگڑا کیا ہے اور ماہم کے سر پر اتنی چوٹ آ گئی۔ خیر، وہ خاموش ہو گیا، کیا ہی کر سکتا تھا۔ اب تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ ہر جگہ سے تمہاری تعریف سن کر میرے بدن کو آگ لگ جاتی ہے۔ پتہ ہے آج گلی کی نکڑ والا لڑکا کیا کہہ رہا تھا کہ بھابھی تو بہت خوبصورت ہے، اور ان کے ہاتھوں سے لگ رہا تھا کہ وہ آپ کو ضرور بہت طرح کی ڈشز بنا کر کھلاتی ہوں گی۔ کل ہمارے گھر میں بھی انہوں نے بریانی بھجوائی۔ خدا کی قسم اتنی لذیذ تھی کہ میں اپنی زندگی میں ایسی بریانی نہیں کھائی۔ کسی دن ہمیں دعوت پر بلاؤ، ہم بھی بھابھی کے ہاتھ کا کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ تو اب تم بتاؤ، تمہیں کیا ضرورت تھی ان کے گھر میں بریانی بھجوانے کی؟ کام سے واپس آتے ہی ارسلان دوبارہ شروع ہو گیا تھا۔ ارسلان، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر جمعہ والے دن بریانی بنا کر بانٹتی ہوں، اور ہر جمعہ ہی میں پورے محلے میں دیتی ہوں۔ ان کا گھر بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہے، تو ایک پلیٹ بریانی دینے میں کیا حرج ہے؟ ماں حیران ہو کر ماہم ارسلان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، مجھے تمہارے ہر کام سے مسئلہ ہے۔ آج کے بعد تم گلی سے باہر نکلی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ہر لڑکا تمہاری تعریف کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جتنا میں تم سے محبت کرتا ہوں، یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ محبت دن بدن نفرت میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ میں جا رہا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ، کھانا کھا کر آؤں گا، اور میرا انتظار کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کہتے ہی ارسلان وہاں سے چلا گیا۔ اس قدر شکی آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس قدر یہ نکلا ہے۔ ماہم اپنے خیالوں میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ ابھی اس کی شادی کو کچھ عرصہ ہی ہوا تھا کہ ارسلان نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دیے۔ حالانکہ خود وہ ہر لڑکی کا دیوانہ تھا، اصل چراغ تھا، اور اس چہرے کے پیچھے اس کی حقیقت اور تھی۔ لیکن آج تک کبھی بھی ماہم نے اس چیز کے بارے میں اس سے بات تک نہ کی تھی۔ فرحان بھائی، آپ کھانا کھا لیں، میں نے آپ کا کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگا دیا ہے۔ آج آپ کی پسندیدہ ڈش بنائی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ ماہم نے ارسلان کو کھانے کے لیے بلایا اور خود سے لے گئی۔ رکو ماہم، فرحان اٹھ کر پیچھے آیا۔ ماہم مڑی، اپنے دکھ اور جذبات کو کنٹرول میں کرنا چاہتی تھی کہ وہ کچھ ظاہر نہ کر سکے۔ ارسلان بھائی کہاں ہیں؟ کیا آج وہ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے؟ یہ کہتے ہی فرحان نے ماہم کی طرف دیکھا۔ نہیں، آج وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آفس کی طرف سے ان کے باس نے انہیں کھانا دیا ہے، تو وہ رات کو دیر سے آئیں گے، اس لیے میں نے آپ کے لیے کھانا لگا دیا۔ مجھے بھوک نہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ یہ کہتے ہی ماہم آگے بڑھی، لیکن ماہم ارسلان کا باس تو پچھلے ہفتے دبئی چلا گیا تھا۔ وہاں اس کی میٹنگ ہے اور وہ پورے 1 مہینے بعد آنا ہے، اور جہاں تک میں جانتا ہوں ایسی کوئی میٹنگ اور کوئی دعوت نہیں ہے جس کے بارے میں ارسلان بھائی نے آپ کو بتایا ہے۔ یقیناً وہ کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوگا۔ فرحان نے ماہم کو دیکھا اور پھر وہ فوراً کھانے کی طرف چلا گیا۔ ماہم 2 منٹ وہیں رکی۔ وہ جان چکی تھی کہ ارسلان آج ضرور کسی لڑکی سے ملنے کے گیا ہے، لیکن خاموش ہو کر وہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اتنا روئی کہ آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ رونے سے تھکی تو منہ ہاتھ دھو کر اپنے معمول کی طرح رسالہ پڑھنے بیٹھ گئی۔ ایک کہانی جو اس نے شروع کی تھی، اس کو پڑھتے پڑھتے رات کے 12 بج گئے۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ وہ ارسلان کا انتظار بھی کرتی رہے اور اس کا ٹائم بھی گزرتا جائے۔ تو ابھی تک کیوں جاگ رہی ہو؟ اور فرحان کے کمرے کی لائٹ بھی جلی ہوئی ہے۔ آخر یہ سب کچھ چل کیا رہا ہے؟ میں گھر نہیں تھا، تمہیں اپنے کمرے کی کنڈی اندر سے بند کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، تم تو یہاں پر بال کھول کر فلموں کے ایک سین کی طرح اپنے آپ کو ہیروئن سمجھ کر بیٹھی ہو، جیسے کوئی دیوانہ آئے گا اور تم پر فدا ہو جائے گا۔ آتے ساتھ ہی ارسلان شروع ہو گیا۔ ایک تو میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اور دوسرا آپ آتے ساتھ ہی ایسی گھٹیا باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ میں کیا کہوں آپ کے بارے میں؟ سب جانتی ہوں آپ کے بارے میں۔ آج تک کچھ نہیں کہا، خاموش ہوں، کیونکہ میرے والدین جہاں پر نہیں ہے، اور میں ایک عزت دار گھرانے سے ہوں۔ ارسلان صاحب، اس لیے بہتر ہوگا کہ میرا منہ مت کھلوائیں۔ یہ کہتے ہی ماہم نے رسالہ بند کیا اور سونے کے لیے اٹھی۔ کیا کہا تم نے میرے بارے میں؟ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ پھر تمہیں فرحان نے کوئی پٹی پڑھائی ہوگی۔ تمہاری آنکھوں پر تو صرف فرحان بھائی کی پٹی چلتی ہے، اور تمہارے دل پر بھی وہی حکومت کرتا ہے۔ پھر مجھ سے کیوں شادی کی؟ اسی سے کر لی ہوتی شادی، ویسے بھی وہ تو تمہارا دیوانہ ہی ہے۔
یہ کہتے ہی ارسلان تھوڑا خاموش ہوا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، ایک پاک رشتے کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ میرا بھائی ہے، میرے والدین گھر پر نہیں ہیں اور نہ ہی میرا اور کوئی بہن بھائی ہے، اس لیے آپ مجھ پر اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں۔ کل تک تو آپ بالکل ٹھیک تھے۔ میں بتاؤں کیا آپ کو آپ کی حقیقت کہاں تھے؟ آپ رات بھر اس لڑکی کے ساتھ، وہی لڑکی جو آپ کے ساتھ آفس میں کام کرتی ہے، حالانکہ آپ کا باس تو 1 ہفتے پہلے ہی دبئی گیا ہے اور وہ اگلے مہینے واپس آنا ہے۔ پھر اتنا بڑا جھوٹ بول کر آپ کو کیا فائدہ ملا؟ ماہام یہ کہتے ہی چپ ہوئی، لیکن اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ اب ارسلان کے ساتھ ساری رات گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ ہر وقت اس کو ذلیل اور خوار کرے گا۔ اچھا، تو یہ بات تمہیں میرے بارے میں کس نے بتائی؟ کیا اس لڑکی نے خود تمہیں بتایا وہ میرے ساتھ آج رات گزارنے والی ہے، یا پھر تمہارے دیوانے فرحان نے؟ میں تم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری ناک کے نیچے تم مجھ پر الزامات لگا رہے ہو۔ ارسلان کا غصہ تھا جو 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا، اور بار بار وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہا تھا۔ دیکھو ارسلان، دوبارہ مجھے فرحان کے بارے میں کچھ مت کہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کی اس پانی میں ہے فجر ایک لڑکی ہے، میری بچپن کی دوست ہے۔ آپ نے میرا اس کے ساتھ آنا جانا بند کروا دیا اور خود گھر میں بیوی بٹھا کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ حرام کے تعلقات بنا رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اب میں مزید خاموش نہیں رہوں گی۔ ارسلان، بہت ہو گیا۔ میں اپنے آپ پر ایک بات برداشت کرنے والی نہیں، اور آپ تو میرے کردار پر ہی سوال نشان اٹھا رہے ہیں۔ کیا ہوا میرے والدین گھر نہیں ہیں؟ یہ مت بھولو کہ یہ میرا ہی گھر ہے۔ ابھی ماں میری یہ بات کر رہے تھے کہ ارسلان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور وہ پلنگ پر جا گری۔ ارسلان جی، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس دن تم نے میرے بال کھینچے، میں خاموش ہو گئی۔ شاید اگر اس دن میں خاموش نہ رہتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جا رہی ہوں میں یہاں سے، میں اپنی ماں کے کمرے میں رہوں گی۔ ابھی ماہم الگ سے اٹھی تھی اور وہ جانے کے لیے 1-2 قدم آگے چلنے لگی تھی کہ پیچھے سے اس کا کسی نے ہاتھ پکڑا، وہیں رکی۔ اسے لگا کہ شاید ارسلان اسے روک رہا ہے اور اس سے معافی مانگے گا، لیکن ارسلان نے جب روکا تو اس سے ایسی بات کی جس کو سن کر ماہم کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ارسلان اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرے گا۔ وہ جس لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس کی پسند اس قسم کی نکلے گی۔ آج ماہم اپنی ہی نظروں میں گر چکی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے کمرے کی دیواریں بھی رو رہی ہیں۔ وہ چیزیں جن سے وہ بے انتہا پیار کرتی تھی، وہ بھی اس کے غم میں رو رہے تھے۔ اگر تمہیں بہت جلدی ہے مجھ سے آزادی حاصل کرنے کی اور میرا کمرہ چھوڑ کر جانے کی، تو پھر کیوں نہ میں تمہیں پوری طرح آزاد کر ہی دوں۔ ارسلان کی یہ بات سن کر ماہم رکی۔ اس کی نظروں میں ارسلان کے لیے آج بھی محبت تھی، اس کے دل میں ارسلان کے لیے جگہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ جھگڑے وقتی طور پر ہیں، پھر اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا، لیکن ارسلان اتنی بڑی بے وقوفی کرے گا، اس چیز کا اندازہ نہیں تھا۔ ماہم آج اپنی ہی نظروں میں گر چکی تھی جب ارسلان نے اسے اپنے ہوش و حواس میں وہ 3 لفظ کہے جس سے ان کی محبت اور مضبوط رشتہ ختم ہو گیا۔ تو پھر سنو، میں تمہیں اپنے ہوش و حواس میں طلاق دیتا ہوں۔ یہ در دیوار اور خدا تعالیٰ کو گواہ کر کے ماہم، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی ارسلان نے ماہم کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کی آواز میں اتنا لرزہ تھا کہ ماہم کانپ اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، فرحان نے ان دونوں کے جھگڑے کی آواز سنی تو وہ بھی یہاں پر پہنچ چکا تھا۔ ارسلان، یہ تم نے کیا کر دیا؟ غصے میں آ کر تم نے ایک معصوم جان پر اتنا بڑا ظلم کیسے کر ڈالا؟ تم تو اس سے محبت کرتے تھے، پھر وہ محبت کہاں گئی؟ کیا تمہاری برداشت ختم ہو گئی؟ اے خدایا، یہ تم نے کیا کیا؟ فرحان نے جب طلاق کے الفاظ سنے تو وہ بھی شرمندہ ہو چکا تھا۔ ماہم کا دوپٹہ پلنگ پر پڑا تھا۔ ارسلان نے وہ دوپٹہ اٹھایا اور اس کو پہنا کر ماہم کو سہارا دے کر وہ وہاں سے لے گیا۔ ہاں ہاں، اب تم ہی اس کا سہارا بنو، لے کر جاؤ، میں بھی دیکھتا ہوں کہ کب تک تم اس کا ساتھ نبھاتے ہو۔ ارسلان اس وقت شدید غصے میں تھا، نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ اسے اس چیز کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کر ڈالا۔ ارسلان، تم بہت پچھتاؤ گے۔ تم چچا جان اور چچی جان کو کیا جواب دو گے؟ جو لوگ تمہیں امانت دے کر 1 مہینے کے لیے عمرہ پر گئے ہیں، انہوں نے ساری جائیداد بغیر سوچے سمجھے ماہم کے نام کر دی، صرف تمہاری سہولت کے لیے۔ پورا بزنس تم سنبھالتے ہو، لیکن اس کے بدلے تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اب تم نے کیا جواب دو گے؟ یہ بات کہتے ہوئے ارسلان بھی وہاں سے چلا گیا۔ ماہم کی حالت بے حد خراب تھی۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب بھی اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ارسلان نے اسے طلاق دے دی ہے۔ ارسلان، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے طلاق مت دو، مجھے مت چھوڑو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔
یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ کہتے ہوئے جب ماہم کو ہوش آیا تو وہ ہسپتال کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیڈ پر پڑی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ چیخ اٹھی اور ساتھ کھڑی نرس نے اس کی حالت دیکھ کر فرحان سے پوچھا کہ کیا تم ارسلان ہو؟ تو اس کے شوہر ہو یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے نرس کو حوصلہ دیا اور کہا آپ اس کا علاج کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کا شوہر اور اس کا جھگڑا ہوا ہے، میں اس کا بھائی ہوں اور اس نے اس کو طلاق دے دیا ہے، اسی وجہ سے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ یہ میری بہن ماہم ہے، اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور ماہم کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ صبح کے 4 بج گئے۔ جب ہم گھر لوٹے تو سلام دروازے پر تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے اور ماہم کو ہاتھ لگانے لگا، چھوڑ دو مجھے، میں تمہارے لیے حرام ہو چکی ہوں، تمہیں شرم آنی چاہیے مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے، اب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ نہیں، میرے والدہ نے جلد آنے والے ہیں، تم اپنا بندوبست کرو۔ یہ کہتے ہوئے ماہم بھاگ کر اندر گئی اور زور زور سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ فرحان نے اسے روکا نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ماہم اپنے اندر کے طوفان کو باہر نکالے ورنہ وہ اندر ہی اندر گھٹ کر مر جائے گی۔ ارسلان یہ تم نے کیا کیا؟ تھوڑی دیر میں ماہم کے والدین جو عمرہ پر گئے ہیں واپس آنے والے ہوں گے، تمہیں انہیں کیا جواب دو گے؟ کل رات تو تم نے حد ہی کر دی۔ فرحان بہت اداس تھا اور ارسلان کی حالت بھی اب ٹھیک نہیں تھی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ کیا تم واقعی میری عزت اور بچانا چاہتے ہو ارسلان؟ ارسلان نے ایک دم پیچھے مڑ کر فرحان سے کہا، جو صحن میں کھڑا کبھی ماہم کی طرف دیکھتا تو کبھی ارسلان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے ارسلان؟ میں سمجھا نہیں۔ جو تم نے کرنا تھا تم کر چکے، اب میں کیسے تمہاری عزت بچا سکتا ہوں؟ فرحان حیران ہو کر ارسلان کی بات کا جواب دے رہا تھا۔ رات کے اس وقت بالکل خاموشی تھی، اندھیرے نے رات کو آغوش میں لے لیا تھا، یہاں تک کہ کسی چیز کی بھی آواز نہ تھی، لیکن باہر سڑک پر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی گاڑی کے جانے کی آواز اس خاموشی میں ایک خطرناک منظر پیدا کر دیتی تھی۔ ہاں فرحان، تم میرے لیے ایک بہت کچھ کر سکتے ہو، اگر تم چاہو تو یہ راز رہ سکتا ہے۔ اگر تم واقعی ماہم کو اپنی بہن مانتے ہو تو تمہیں اس کے لیے یہ قربانی دینی پڑے گی۔ فرحان نے حیرانی سے ارسلان کی طرف دیکھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا اس بات سے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میری جان، تم سمجھنے کی کوشش کرو، جو بات مجھے نظر آ رہی ہے اور جو بات میں سوچ رہا ہوں وہ تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ کہتے ہی ارسلان فرحان کی طرف آگے بڑھا۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے فرحان کے کندھے پر رکھے اور اس کے سامنے رونے لگا۔ دیکھو، اب تم واحد شخص ہو جو مجھے اس مصیبت سے بچا سکتے ہو۔ یہ کہتے ہی ارسلان نے فرحان کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، میری عزت کو بچا لو، میں نہیں چاہتا کہ یہ بدنامی ماہم کو ساری زندگی جھیلنی پڑے یا پھر میں بھی در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، تم ماہم سے نکاح کر لو۔ یہ کہتے ہی ارسلان خاموش ہو گیا، اس کی آنکھیں نم تھی۔ فرحان نے فوراً اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ وہ میری بہن ہے اور تم چاہتے ہو کہ میں اس سے نکاح کر لوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ تم نے اس بارے میں سوچ بھی کیسے لیا؟ شادی نکاح کو تم نے مذاق سمجھا ہوا ہے؟ پہلے تم نے چھوٹی سی بات پر ماہم کے کردار کو داغدار بنا دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے مجھ سے اس بات کرنے کے لیے۔ میں تمہاری یہ بات ہرگز نہیں مانوں گا اور دوبارہ مجھ سے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ کر فرحان اٹھا اور جانے لگا۔ دیکھو، حلالہ کرنے میں کیا ہو جائے گا، یہ سب تو پھر اسلام میں بھی جائز ہے۔ شرعی طور پر تمہارا نکاح ہوگا، مولوی کو بلاؤں گا، تم ماہم سے نکاح کرنا اور 2 دن بعد اس کو طلاق دے دینا۔ گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، دوبارہ اسے نکاح کر لے گی، کسی کو بھی نہیں رہے گا، اور تم تو میرے بھائی ہو اور ماہم کے والدین کا اور اس گھر کا نمک کھا رہے ہو۔ ہمارے لیے اتنا تو کر ہی سکتے ہو۔ ہماری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہو تو اسے بچا لو، چاہو تو اسے معاشرے کے لیے مذاق بنا دو۔ یہ کہتے ہی ارسلان نیچے جھک گیا۔ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ فرحان کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ میں کیسے 2 دنوں کے لیے نکاح کر لوں اور پھر دوبارہ سے ماہم کو طلاق دے دوں اور پھر تمہارا اس سے نکاح ہو جائے؟ مجھے یہ سب کچھ مناسب نہیں لگ رہا۔ فرحان حیران تھا کہ ارسلان کس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔
دیکھو مجھے احساس ہے کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی ماہم سے اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا، اور وہ لڑکی جس سے میں ملنے گیا تھا میں اس سے بھی تمام تعلقات ختم کر دوں گا، کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے بس یہ احسان کر لو۔ نیچے بیٹھ کر ارسلان اپنے بیڈ کا سہارا لے کر اداس ہو رہا تھا۔ میں تو مان جاؤں گا، ٹھیک ہے تم لوگوں کا نمک کھایا ہے، قربانی دینے کے لیے ہاتھ کاٹ رہا ہوں، لیکن ماہم ارسلان یہ بات تم جان لو کہ ماہم کبھی اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوگی، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ تمہارے رویے نے اس کا دل دکھایا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس سب کے لیے مانے گی۔ یہ کہتے ہی فرحان خاموش ہو گیا۔ تم تو مان جاؤ پہلے، اس کو میں خود ہی دیکھ لوں گا، مجھے صرف تمہاری فکر ہے، وہ تو میری جان ہے، میرے ایک کہنے پر کچھ بھی کر لے گی۔ ارسلان بار بار فرحان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اسے ایک عام سی بات سمجھتا تھا، لیکن جو اس کی نظر میں اہم بات تھی فرحان کے لیے وہ بہت بڑا گناہ تھا۔ مجھے یقین ہے تم انکار نہیں کرو گے۔ اب میں ماہم کے پاس جا رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد میں مولوی کو بلا لاؤں گا، میری عزت بچا لو۔ ماہم کے والدین کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی ارسلان جلدی سے اٹھا اور ماہم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے 4 بج چکے تھے، صبح کی اذانیں آنے والی تھیں، پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہو چکی تھی، ارد گرد کے گھروں میں بتیاں جلنا آہستہ آہستہ شروع ہو گئی تھیں، لیکن صدیوں کی صدیق ہاؤس میں پوری رات قیامت کی طرح گزری تھی۔ تینوں کے تینوں بے چینی میں زندگی گزار رہے تھے۔ کیوں آئے ہو میرے کمرے میں؟ تمہارا کوئی حق نہیں کہ یہاں پر مت آؤ۔ کونے میں بیٹھی ماہم نے جب ارسلان کو اپنے کمرے میں آتے ہوئے دیکھا تو اسے آنے سے منع کر دیا۔ کمرے میں ساری چیزیں ٹوٹی پڑی تھیں، یہ اس کا پرانا کمرہ تھا جب وہ شادی سے پہلے رہتی تھی۔ جن چیزوں سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی ان سب کو توڑ ڈالا۔ ماہم تم ٹھیک تو ہو؟ یہ تم نے کیا کیا؟ تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تم نے یہ چیزیں کیوں توڑی ہیں؟ ارسلان نے جب کمرے کی حالت دیکھی تو وہ جلدی سے ماہم کی طرف بھاگا۔ میں نے آپ سے کہا آپ وہیں رک جائیں، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ اس طرح میرے پاس آئیں، میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہ کہتے ہی ماہم نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ دیکھو میں تمہارے لیے ایک خوشی کی خبر لے کر آیا ہوں، ایک ایسی خبر جس کو سن کر تم حیران ہو جاؤ گی۔ ارسلان نے بہت دھیمی لہجے میں ماہم سے بات کرنے کی کوشش کی۔ نہ تو مجھے تمہاری خوشی کی خبر میں دلچسپی ہے اور نہ ہی تم میں، میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رہا۔ تم بول رہے ہو ارسلان صدیقی صاحب تم مجھے طلاق دے چکے ہو، نہ تو تمہارا مجھ پر کوئی حق ہے اور نہ ہی میرا تم پر کوئی حق ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ مجھ سے دور رہو، ورنہ میں اپنے ساتھ کچھ کر بیٹھوں گی۔ میری برداشت کی حد ختم ہو چکی۔ ماہم نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں ارسلان کو دور رکھنے کی کوشش کی۔ میری بات کو غور سے سنو، میں تمہیں ایک بہت بڑی بات بتانے والا ہوں، تم چاہو تو یہ راز رہ سکتا ہے، ہم دوبارہ سے میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ ارسلان نے ماہم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں اور آپ پھر مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں سب کچھ بھول جاؤں اور آپ کے ساتھ بغیر نکاح کے دوبارہ زندگی کا آغاز کروں؟ تو سنیے صدیقی صاحب، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میں مر تو جاؤں گی لیکن ایسا گناہ نہیں کروں گی۔ نہ جانے آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کی محبت میں پاگل ہوں، دیوانی ہوں، لیکن گناہ نہیں کر سکتی۔ آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ دیکھیں میرے پاس صرف آپ تھے اور جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ کہتے ہی ماہم رونے لگی۔ پلیز میری جان، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے کوئی گناہ نہیں کروانا چاہتا، نہ ہی کسی قسم سے کوئی گناہ نہیں کروانا چاہتا، نہ ہی میں تم سے کسی قسم کی زبردستی نہیں چاہتا ہوں۔ پہلے تمہارا حلالہ ہوگا اور پھر اس کے بعد تم میری بیوی بن کر ہمیشہ میرے پاس رہو گی، میں کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ ارسلان نے جب اپنی بات واضح طور پر ماہم کو بتائی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ خدا کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہاں سے چلے جائیے۔ آپ کس قسم کی بہکی باتیں کر رہے ہیں؟ اب تو آپ آزاد ہو چکے ہیں، جائیں اپنی آفس والی لڑکی سے شادی کر لیں۔ ماہم چیخ کر کہا، نہیں کرنی مجھے اس سے شادی، تم میری محبت ہو، میری زندگی اور ہمیشہ رہو گی۔ میں نے فرحان کو سمجھا دیا ہے، وہ تم سے نکاح کے لیے راضی ہو گیا ہے، یہ یتیم لڑکا ہے، ہمارا نمک کھایا ہے، ہم پر احسان نہیں کرے گا تو کس پر کرے گا؟ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ ماہم میں تمہاری ایک بات نہیں سننے والا، عمرہ کرنے کے بعد وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، کبھی بھی آ سکتے ہیں، تو پھر میں نے کیا جواب دوں گا؟
تمہارے والدین اس عمر میں تمہارا دکھ نہیں دیکھ سکیں گے، خدا کا واسطہ مان جاؤ، یہ بھی حلال طریقہ ہے۔ پہلے تمہارا نکاح فرحان سے ہوگا، پھر وہ تمہیں 2 دنوں بعد چھوڑ دے گا، اور پھر خاموشی کے ساتھ تمہارا نکاح میرے ساتھ ہو جائے گا۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی۔ میری جان، کیا تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ یہ کہتے ہی ارسلان ماہم کے قریب گیا۔ ساری چیزیں ٹوٹی ہوئی تھی، وہ اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا تھا کہ کہیں شیشے کے ٹکڑے اس کے قدموں میں لگ جائیں۔ قریب جا کر اس نے ماہم کو اٹھایا اور اپنے سامنے بیڈ پر بٹھا دیا۔ آپ نے یہ سب کچھ سوچ بھی کیسے لیا؟ میں 2 دنوں کے لیے فرحان سے شادی کروں گی؟ ارسلان، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو چکے ہو۔ روتے ہوئے ماہم نے ارسلان سے یہ کہہ دیا، میں تمہیں کبھی نہیں کھو سکتا، تم ہمیشہ میری ہو، میں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ چھوٹی سی غلط فہمی تھی، مجھے غصہ دلا دیا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ماہم، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، لیکن تم مجھے ایک موقع دے دو، میرا حق بنتا ہے کہ تم میرا اعتبار کرو۔ یہ کہتے ہی ارسلان خاموش ہو گیا۔ پھر کون سا اعتبار؟ آپ نے میرا اعتبار کیا تھا، آپ نے خود ہی سب کچھ برباد کر دیا ہے، آپ نے مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ ماہم رو رو کر ارسلان کو اپنی حالت بتانے لگی، کوشش کر رہی تھی کہ وہ کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ دیکھو ماہم، میری جان، پلیز مان جاؤ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بات کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گی۔ فرحان ہمارے گھر کا لڑکا ہے، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، وہ اس نکاح کے لیے راضی ہے۔ میں مولوی کو چند پیسے دے کر اس کا منہ بند کروا دوں گا، کانوں کان کسی تک یہ راز نہیں کھلے گا۔ لیکن اگر تم نہ مانی تو پھر صدیقی ہاؤس میں بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ طوفان صرف تم ہی روک سکتی ہو۔ خدا کے لیے میں پچھتا رہا ہوں، بعد میں تم پچھتانا، آج بھی تمہارے پاس وقت ہے۔ یہ کہتے ہی ارسلان خاموش ہو گیا۔ اب کی بار ماہم بھی خاموش ہو گئی، ایسے جیسے وہ اس بات کے لیے رضامند ہو گئی ہو۔ تو پھر میں فوراً نکاح کی تیاریاں کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد مولوی آ گیا اور پھر رات کی تاریکی میں ڈھلنے لگی۔ صبح ہوئی تو ماہم اور فرحان کا نکاح ہو چکا تھا۔ ارسلان نے دونوں کو اپنے کمرے میں جگہ دی۔ صبح سویرے وہ ناشتے کیے بغیر چلا گیا اور فرحان سے کہہ کر گیا تھا کہ اب 2 دنوں کے لیے ماہم تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ جو چاہو کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ 2 دن بعد تم اسے طلاق دے دو گے۔ یہ کہتے ہی ارسلان وہاں سے چلا گیا۔ محبت اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا کہ ارسلان کس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ خیر، اب تو اس کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ شام کو جب فرحان ماہم کے قریب ہوا تو ان دونوں کے پاس الفاظ نہ تھے۔ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور سوچ رہے تھے کہ کون پہلے گفتگو کا آغاز کرے۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ یہ نکاح کس حال میں ہوا ہے، اس لیے میں تمہارا کوئی حقوق پورا نہیں کر سکتا۔ میں نے اس گھر کی عزت بچانے کی خاطر یہ قدم اٹھایا ہے، ورنہ میں مر کر بھی اس بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ ارسلان نے مجھے ایک بہت بڑی بات کی، شاید یہی وجہ تھی کہ میں انکار نہیں کر پایا۔ فرحان ماہم کو دیکھے بغیر یہ ساری باتیں کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسی کمرے میں بیٹھی تھی جس کمرے میں وہ چند دن پہلے ارسلان کی دلہن تھی، اور آج اسی کمرے میں اس کا شوہر تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی دنیا تبدیل ہو چکی تھی اور اب فرحان اس کا شریک حیات تھا۔ جانتی ہو ارسلان نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے اس کا گھر کا نمک کھایا ہے، نمک کے بدلے میں تم یہ سب کچھ کرو۔ اس گھر والوں کے میری ذات پر بہت احسان ہے، اور جب ارسلان نے وہ احسان جتلائے مجھ سے تو تم سے نکاح کرنے کا کہا تو میرے کان نہیں کر پایا، لیکن وہاں تمہارے پاس تو انکار کرنے کا موقع تھا، پھر تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ ابھی فرحان یہی بات کر رہا تھا کہ ماہم رونے لگی۔ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے انکار نہیں کیا کیونکہ میں اب اس روز کے رشتے سے تھک چکی تھی، میں تھک چکی تھی ارسلان کی بدتمیزیوں سے۔ اس نے نہ صرف مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا تھا بلکہ اب وہ مجھے مار بھی رہا تھا، شدید گھائل ہو رہی تھی، میری روح کانپ اٹھی جب اس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ یہ کہتے ہی ماہم بالکل خاموش ہو گئی، جیسے اسے وہ یاد آ گیا ہو جب ارسلان نے اس کو طلاق دی ہو۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے کہ تم نے صرف 2 دنوں کے لیے مجھ سے نکاح نہیں کیا؟ فرحان حیران ہو کر ماہم سے پوچھنے لگا۔ ہاں فرحان، تم بالکل ٹھیک سمجھے ہو، میں نے تم سے 2 دن کے لیے نکاح نہیں کیا، بلکہ اب تم مجھے طلاق نہیں دو گے۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ سکون بھری زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ایک ایسا شخص اپنی زندگی میں چاہتی ہوں جو مجھے سمجھے اور میرا دکھ بانٹے۔ یہ کہتے ہی ماہم نے فرحان کو وہ وقت یاد دلایا جب اس کے والدین عمرے پر جا رہے تھے۔ فرحان کو وہ وقت یاد کرو جب میرے
والدین عمرے پر جا رہے تھے اور ارسلان کا بھی ساتھ کیا رویہ تھا۔ فجر کی اذان کے بعد کا وقت تھا اور ہر طرف سکون تھا، مگر ماہم کے گھر کے صحن میں بے چینی تھی۔ ماہم کے ابو نے سفید احرام باندھا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ امی نے سفید عبایا پہنا ہوا تھا اور سر پر نقاب تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ماہم نے اپنی امی کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، امی میں آپ کو بہت یاد کروں گی۔ امی نے ماہم کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما اور کہا، بیٹا ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، تیرے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، تیرے اور ارسلان کے درمیان محبت ڈال دے۔ ماہم نے کہا، امی ارسلان سے شادی کو ابھی تھوڑا ہی وقت ہوا ہے مگر حالات بگڑ گئے ہیں۔ ابو نے ماہم کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا شادی کے بعد آزمائش آتی ہے، صبر کرو، اللہ کے پاس تیرے لیے روئیں گے، صبر کرو، سب ٹھیک کر دے گا، ہم عمرے پر جا کر حجر اسود کے پاس تیرے لیے روئیں گے۔ ماہم نے کہا، ابو میں ڈر رہی ہوں، گھر میں اب صرف میں، ارسلان اور فرحان رہیں گے۔ فرحان نے کہا، چچا آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں ماہم کا بھائی بن کر خیال رکھوں گا۔ ارسلان کمرے کے کونے میں کھڑا تھا، وہ کچھ بول نہیں رہا تھا۔ اس کی شادی ماہم سے کچھ ماہ پہلے ہی ہوئی تھی مگر ارسلان کی وجہ سے سب خراب ہو رہا تھا۔ ارسلان نے دھیرے سے کہا، امی ابو آپ جائیں اور اللہ سے میرے لیے بھی دعا کرنا کہ میں ماہم کا اچھا شوہر بن سکوں۔ ماہم نے ارسلان کی طرف دیکھا اور کہا، ارسلان میں تمہاری بیوی ہوں مگر اب لگتا ہے میں اجنبی بن گئی ہوں۔ امی نے کہا، نہیں بیٹی ایسا مت کہو، میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے مگر محبت ختم نہیں ہوتی۔ ابو نے سوٹ کیس اٹھایا اور کہا، چلو بیٹا وقت ہو گیا ہے، گاڑی باہر کھڑی ہے۔ ماہم نے امی ابو کے پاؤں چومے اور کہا، امی ابو میرے لیے کعبے کا غلاف چوم دینا اور میرے نام کی چادر چڑھا دینا۔ امی نے روتے ہوئے کہا، بیٹا ہم ہر دعا میں تیرا نام لیں گے، ہر طواف میں تیرے لیے ہاتھ اٹھائیں گے۔ ابو نے کہا، ماہم بیٹا گھر کا خیال رکھنا اور ارسلان کا خیال رکھنا، وہ تمہارا شوہر ہے، اس کی عزت کرنا۔ ماہم نے کہا، جی ابو جی میں کروں گی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور امی ابو بیٹھ گئے۔ ماہم دروازے پر کھڑی رہی اور ہاتھ ہلاتی رہی جب تک گاڑی گلی کے موڑ سے مڑ کر غائب نہیں ہو گئی۔ فرحان نے کہا، بھابھی اب گھر خالی ہو گیا ہے۔ ارسلان نے دیوار سے ٹیک لگا لی اور کہا، ہاں فرحان اب صرف ہم تین لوگ اور ایک ٹوٹا ہوا رشتہ رہ گیا ہے۔ ماہم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ میرے والدین کو عمرہ قبول کر اور مجھے صبر دے۔ عمرہ پر جانے والا سارا منظر ماہم نے فرحان کو سمجھا دیا، سب کچھ اسے یاد آ گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں کیونکہ ماہم کے والدین ارسلان کو امانت دے کر گئے تھے لیکن اس نے تو خیانت کر دی تھی۔ اب یہ دونوں یہی باتیں سوچ رہے تھے کہ اچانک دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ یہ لگ رہا تھا کہ جیسے دروازہ ٹوٹ کر گر جائے گا۔ ماہم نے حیران تھا کہ ارسلان اور ماہم کو ہو کیا گیا ہے۔ وہ دونوں کی باتیں سن کر حیران ہو چکا تھا۔ جب دروازے پر آیا تو سامنے ارسلان کو پایا۔ کیا تم سے صبر نہیں ہوتا؟ اتنی زور سے دروازہ بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرحان نے ارسلان کو دیکھتے ہی اس کو یہ کہا، تو تم اندر ایسے کون سے کام میں مصروف تھے کہ میں صبح سے آیا کھڑا ہوں اور تم دروازہ نہیں کھول رہے؟ ایسا کیا کام کر رہے تھے تم کہ دروازہ کھول دو؟ اتنی دیر لگا دی۔ پھر ارسلان کی وہی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ شرم آنی چاہیے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے۔ یہ کہتے ہی فرحان وہاں سے چپ چاپ چلا گیا اور جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ اسے ان دونوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دونوں کے رویے سے ارسلان اسے کچھ کہہ رہا تھا، دیکھو ارسلان بے شک میں تمہیں 2 دنوں کا وقت دیا تھا اور ابھی 1 دن باقی ہے، لیکن والدین نے ابھی فون کیا ہے کہ وہ ایئرپورٹ اتر چکے ہیں، کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ گھر پہنچ جائیں گے، اس لیے تمہیں ابھی اسی وقت ماہم کو طلاق دینی ہوگی تاکہ میں جلد سے جلد اس سے نکاح کر لوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ خبر ان تک بھی پہنچے۔ ارسلان نے ماہم کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ فوراً فرحان کے پیچھے آ کر اس سے یہ بات کرنے لگا۔ فرحان نے ماہم کی طرف دیکھا جو سہمی ہوئی اور ڈری ہوئی تھی، شاید وہ فرحان سے طلاق نہیں چاہتی تھی۔ ارسلان تم کیا کر رہے ہو؟ حلالہ کی شرائط تو پوری ہونے دو، 1 دن کے لیے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں کل صبح سویرے ہی اس کو آزاد کر دوں گا، لیکن اپنی شرط پر قائم رہا، اسی طرح کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا ہے طلاق تو اسے۔ ابھی یہ تینوں اسی کشمکش میں تھے کہ اچانک دروازہ بجا۔ ماہم بھاگ کر گئی اور دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کے والدین تھے، زور زور سے رونے لگے، ان کے گلے لگے۔ جب وہ گھر آئے تو وہ بہت خوش تھے، کافی سارا سامان لے کر آئے تھے۔ ارسلان بار بار
محبوب کو خاموش رہنے کی بات کر رہا تھا، لیکن اب اس کی خاموشی ٹوٹ چکی تھی۔ یہ ساری حقیقت ماہم نے کھول کر اپنے والدین کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ اب آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ میں فرحان کے ساتھ زندگی گزاروں یا پھر ارسلان کے ساتھ زندگی ہو جاؤ۔ فرحان مجھے طلاق دینے کے لیے تیار ہے، اس نے میری عزت کی خاطر مجھ سے شادی کی اور اب میری عزت کی خاطر مجھے آزاد ہونے کے لیے راضی ہے۔ اب جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ جیسے ماہم کے والد یہ ساری بات سنی تو ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اے خدا، تو نے ہماری بیٹی کو اتنے بڑے امتحان سے گزارا، اب تم ارسلان کے ساتھ نہیں رہو گی، اسے پچھتاوے کی زندگی دے کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ساری زندگی ترستا رہے پچھتاوے کے ساتھ، کیونکہ ماہم کوئی کھلونا نہیں جسے چاہے جب چاہے طلاق دے دے اور جب چاہے اپنے پاس رکھ لے۔ اب یہ فرحان کی ملکیت ہے۔ فرحان، ماہم تمہاری ذمہ داری ہے، چاہو تو اسے ہمارے سامنے طلاق دے دو اور زمانے والوں کے سامنے اسے رسوا کر دو، اور اگر چاہو تو اسے اپنی بیوی بنا کر اسی گھر میں ہمیشہ کے لیے رہو۔ فرحان نے جب ماہم کے والد کی یہ بات سنی تو وہ گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ جس چیز کو وہ لوگ چھپا رہے تھے آخر وہی ہو گیا۔ اب ارسلان اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو چکا تھا، کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں تھا، دن رات کمرے میں بند رہتا اور تنہائی پسند ہو چکا تھا۔ کچھ عرصے بعد فرحان نے خود ہی ماہم کو طلاق دے دی۔ یہ سب کچھ فرحان اور ماہم کے درمیان طے ہوا تھا کہ وہ ارسلان کو کچھ عرصے کے لیے سزا دیں گے تاکہ وہ اس بات کو سمجھے کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ جب ماہم نے دیکھا کہ واقعی ارسلان اب ٹوٹ چکا ہے اور سمجھ چکا ہے کہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تب فرحان سے طلاق مانگ لی اور پھر دوبارہ سے ارسلان کے ساتھ اس کی دھوم دھام کی شادی ہوئی۔ جب اس بات کا ذکر ماہم نے ارسلان کے سامنے کیا اور اس کی ساری حقیقت بتائی تو وہ بھی مسکرا اٹھا اور کہنے لگا کہ میں جانتا تھا تمہاری محبت کبھی نہیں غلط نہیں ہو سکتی۔ اکثر میں تنہائی میں بیٹھ کر یہی باتیں سوچا کرتا تھا کہ تم نے فرحان کے ساتھ رہنا پسند کیوں کیا، حالانکہ تم تو مجھے پسند کرتی تھی، اور میں جان چکا تھا کہ اس میں بھی کوئی راز پوشیدہ ہے، اور یہی وہ بات تھی کہ جو مجھے تمہارا انتظار کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہی نہیں، میں بوڑھا بھی ہو جاتا تو میں ساری زندگی تمہارا انتظار کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس طرح دوبارہ سے ان دونوں نے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ ارسلان سمجھ چکا تھا کہ جذبات میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ہوتے ہیں۔ شاید وہ ماہم سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے اسے ماہم کی باتوں پر شدید غصہ آیا۔ ماہم سے ارسلان کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ اپنے ہی شوہر کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کرے گی، لیکن اس سب میں بھی ماہم کا قصور نہیں تھا۔ وہ چڑچڑی ہو چکی تھی، حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ یہ دونوں تو اپنی زندگی میں خوش ہو گئے، لیکن فرحان کئی عرصے تک شادی نہ کی۔ پھر اس کی زندگی میں بھی ایک خوبصورت لڑکی کی آمد ہوئی۔ ارسلان اور ماہم نے مل کر فرحان اور اس کی لڑکی کی شادی کر دی۔ سب بہت خوش تھے۔ جس گھر میں ایک رات قیامت آئی تھی، اب سب اس قیامت کو بھلا چکے تھے اور نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔